اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس اینڈ انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ. تو آج ہم یہ پڑھیں گے انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ. بٹ ہاؤ ڈو وی کنزرو اینڈ مینیج دا واٹر. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے واٹر کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کو بچا سکتے ہیں اور کنزرو کر سکتے ہیں. آرکیولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل ریکارڈ شو دیٹ فرام ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stones, rubble, reservoirs or the lakes, embankments and canals for irrigation. چونکہ ہم انشنٹ زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے واٹر کو ریزورو کرتے ہیں, جس میں ہم ڈیمز بناتے ہیں, ہم سٹون ربل استعمال کرتے ہیں, اس میں ہم ریزرویئر اور لیکس بناتے ہیں, ہم کینلز کو امبیکمنٹ کرتے ہیں, ان کے وہ جو ہے کنکریٹ بناتے ہیں ان کے بینکس. ناٹ سرپرائزنگلی وی ہیو continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. چونکہ ہم اس وقت بھی یہ کام کر رہے ہیں انڈیا میں. تو پہلے ہم پڑھیں کہ ہائیڈرولک اسٹرکچرز ان اینشنٹ انڈیا کس طرح ہوتے تھے. ان دا فرسٹ سینچری بی سی Sringavespura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga. تو یہ بہت پرانے زمانے کا ہے, فرسٹ سینچری کی بات ہے. تو یہاں پہ الہ آباد سرنگاپورہ میں جو ہے ایک واٹر ہارویسٹنگ سسٹم بنایا گیا تھا, اس کو چینل بنائے گئے تھے اور اسی سے جو ہے گنگا سے ریور کو نکالا جاتا تھا. ڈیورنگ دا ٹائم آف چندر گپت موریہ ڈیمز, لیکس اینڈ اریگیشن سسٹم وائر ایکسٹینسولی بلڈ. تو اسی طرح چندر گپتا موریہ کے زمانے میں ڈیمز بنائے جاتے تھے, لیکس بنائے جاتے تھے, اریگیشن سسٹم کو ٹھیک کیا گیا. ایویڈینس آف سوفسٹیکیٹڈ اریگیشن ورکس ہیو آلسو بین فاؤنڈ ان کالنگا. اسی طرح ہم کالنگا میں بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ واٹر کو ریزرو کس طرح کیا جاتا تھا. ہم ناگرجنا کنڈا آندھرا پردیش میں, بینور میں, کرناٹکا میں, کولاپور میں, مہاراشٹرا میں, ان ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم واٹر کو جو ہے ریزرو کرتے تھے. What are dams and how do they help us in conserving and managing water. لیکن اب ڈیمز ہمیں کس طرح سے واٹر کنزرو کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. ڈیمز were traditionally built to impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agriculture field. لیکن اس کو اس غرض سے بنایا جاتا تھا لیٹرلی ان کو جو ہے ایگریکلچر فیلڈ کے لیے استعمال کیا جائے. ٹوڈے ڈیمز آر بلڈ ناٹ جسٹ فار اریگیشن بٹ آلسو فار الیکٹریسٹی. تو آج کے زمانے میں ہم ڈیمز نہ صرف اریگیشن کے لیے بلکہ الیکٹریسٹی, ہائیڈرو الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے بھی بناتے ہیں. واٹر سپلائی فار ڈیمز اینڈ انڈسٹریل یوز, فلڈ کنٹرول, ریکریشن, ان لینڈ نیویگیشن اینڈ فش بریڈنگ, اس کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ریکریشن کے لیے, فلڈ کنٹرول کے لیے بھی, فشنگ کے لیے بھی ہم ان کو بناتے ہیں. ہینس دا ڈیمز آر ناؤ ریفرڈ ایز اے ملٹی پرپز پروجیکٹس where the many use of the impounded water are integrated with the another. تو اسی طرح جو ہے ہم آج بھی جو ہے ان پروجیکٹس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. ان کو اب ڈیمز کو اب ملٹی پرپز پروجیکٹس کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ان Satluj BS river basin, the Bakhra Nangal project water is being used both for hydel power پروجیکٹ اینڈ اریگیشن. تو اس کی ہمیں ایگزامپل ہے ستلج بیسن کی یا باکھرا ننگل ڈیم کی, جو ہے ان کو نہ صرف ڈیم کے طور پر بلکہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سملرلی ہیراکنڈ پروجیکٹ ان دا مہاندی بیسن انٹیگریٹس کنزرویشن واٹر ود دا فلڈ کنٹرول. اسی طرح ہیراکنڈ پروجیکٹ میں جو ڈیم ہے اس کو واٹر ریزرونگ کے لیے بھی اور فلڈ کنٹرول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.